آخری خط کے جواب میں علامہ اقبال کے ایک ملازم تھے جن کا نام آسما تھا۔ ان کی ایک نہایت خوش قامت اور گوری چٹی صاحبزادی تھیں جن کا نام انجم تھا۔ وہ بڑی پردہ خاتون تھیں۔ جب کبھی وہ گھر سے نکلتیں تو صرف ان کے گورے گورے ہاتھ پیر ہی نظر آتے تھے۔ علامہ کے ایک شاگرد انجم پر فریفتہ ہو گئے۔ ہمارے لیے تمہاری یادیں یوں ہیں گویا شہر غیر میں کسی آشنا کی تلاش ہو۔ ہم نے اکثر خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر تم سے ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ہر بار اس سوال کے جواب میں سوائے گہرے سناٹے کے اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس سوال کے جواب کے خواہاں ہی نہ ہوں اور سوال برائے سوال ہی کرتے ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ تمہیں یاد کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن کیوں اچھا لگتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جو کچھ لکھا اسے نہ کبھی تم کو سنایا اور نہ کبھی بھیجا۔ اس کا سبب تکلف تھا یا بے یقینی یہ بھی نہیں معلوم۔ شاید ان تحریروں میں تمہاری دلچسپی کی کوئی بات تھی ہی نہیں۔ یہ سب کچھ تو ہم اپنی تسکین کے لیے لکھ رہے تھے۔ تمہاری رنگ بھری یادوں کو حرفوں کا سیاہ لباس پہنا رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ یہ سیاہ حروف کاغذ کی سطح سے اٹھے اور بادل بن گئے۔ ان بادلوں میں کہیں کہیں بجلیوں کی تڑپ بھی تھی اور خال خال رمجم بارش بھی۔ ان بادلوں نے ہم کو چہار جانب سے گھیر لیا اور ہمارے اندر رفتہ رفتہ سرایت کرنے لگے۔ ان بادلوں سے ہمارے دل میں ایک کنج سیاہ کی تعمیر ہوئی جس پر ہمارے شعور نے پردے ڈال دیے۔ یہ حزن تھا، کرب فراق، یا محض ایک افسردہ سی آہ تھی، ہم کو یہ بھی نہیں معلوم۔ پہلے تم گئیں، پھر ایک ایک کر کے سب چاہنے والے جاتے رہے اور ہم ان کی یادوں کا بوجھ اٹھائے زندگی کی پرپیچ راہوں پر افتاں و خیزاں رہے۔ جب ایک ایک کر کے ہم سے لوگ چھٹنے لگے تو ہم نے ایک ڈائری میں ان کی یادوں کو درج کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈائری میں زیادہ تر ایسے واقعات ہیں جو ہمارے زخم دل کے لیے مرہم کا کام کرتے ہیں۔ یہ ڈائری بھی ہماری ہی طرح ہے، جلد سے بے حد شگفتہ، لیکن اس کے اوراق افسردہ سے ہو گئے ہیں۔ مگر اس میں زندگی کی شوخیوں کے کئی واقعات درج ہیں، ایک آدھ تم بھی سن لو۔ ابا اگرچہ فلسفے کے پروفیسر تھے لیکن ان کے پاس متعدد شعبے کے طلباء آتے رہتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا کہ ابا کے پاس وقت نہیں ہوتا تو وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے بجیا کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک اسٹوڈنٹ کو ابا نے بجیا کے پاس بھیج دیا۔ موضوع تھا علامہ اقبال کی شاعری۔ بجیا نے ان سے شعر پڑھ کر سنانے کو کہا تو انہوں نے شعر کچھ یوں پڑھا: اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا۔ بجیا نے ان سے یہ شعر کئی بار پڑھوایا لیکن ہر بار وہ کجرو کو کجرو ہی پڑھتے رہے۔ بجیا کو شرارت سوجھی۔ انہوں نے اس شعر کی تشریح کچھ یوں کی۔ کہنے لگیں، علامہ اقبال کے ایک ملازم تھے جن کا نام آسما تھا۔ ان کی ایک نہایت خوش قامت اور گوری چٹی صاحبزادی تھیں جن کا نام انجم تھا۔ وہ بڑی پردہ خاتون تھیں۔ جب کبھی وہ گھر سے نکلتیں تو صرف ان کے گورے گورے ہاتھ پیر ہی نظر آتے تھے۔ علامہ کے ایک شاگرد انجم پر فریفتہ ہو گئے۔ ایک روز یوں ہوا
کہ شاگرد نے انجم کو بے نقاب دیکھ لیا۔ تب ان پر عقدہ کھلا کہ انجم کے چہرے میں ذرا سی کجی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بے حد دل گرفتہ ہوئے۔ جب وہ علامہ کے پاس پہنچے اور علامہ نے انہیں افسردہ دیکھا تو ان سے افسردگی کا سبب دریافت کیا۔ پہلے تو شاگرد نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب علامہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ اس وقت علامہ نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے یہ شعر کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر انجم کجرو ہیں یعنی ان کا چہرہ ٹیڑھا ہے تو کیا ہوا؟ اس کا باپ آسماں تیرا قرابت دار ہے نہ میرا۔ اس دنیا کا خالق تو اللہ ہے، تو وہ جس کو جیسا چاہے بنائے، اس میں اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کی فکر ہم لوگ کیوں کریں کہ یہ جہاں نہ تو تیرا ہے اور نہ میرا۔ جب ابا انہیں پڑھانے بیٹھے تو ان سے یہ شعر پڑھ کر سنانے کو کہا، تو انہوں نے اس بار بھی کجرو کو کجرو ہی پڑھا۔ یہ سن کر ابا مسکرائے اور ان سے اس شعر کی تشریح پوچھی۔ ان بیچارے نے حرف بحرف وہی تشریح بیان کر دی جو بجیا سے سنی تھی۔ ابا ان کی تشریح بہت غور سے سنتے رہے، پھر مسکرائے اور انہوں نے کجرو اور کجرو کا فرق بتایا اور ان کی تشریح کو درست کیا۔ ایک روز ایک صاحب بیٹھے بال جبریل پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک بیک ابا سے سوال کیا، سر، کاف و رادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابا نے حیرت سے پوچھا، ہیں کاف و رادہ؟ انہوں نے کہا، جی سر۔ ابا نے جواب دیا کہ ہم نے ایسا کوئی لفظ ابھی تک نہیں سنا ہے، اور ایک لغت ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اس میں یہ لفظ تلاش کریں۔ اس کے بعد ابا اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ گھنٹوں وہ بیچارے لغت میں ہی الجھے رہے۔ جب ابا اپنے کام سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کاف و رادہ کا معنی معلوم ہو گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ لغت بالکل بوگس ہے، ایک ایک ورق دیکھ لیا مگر کاف و رادہ کہیں نہیں ملا۔ ابا زیر لب مسکرائے اور کہا کہ متن پڑھ کر سنائیے۔ اس وقت ہم لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے علامہ کا شعر کچھ یوں پڑھا، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کا فرادہ کا غمزہ خون ریز ہے ساقی۔ یہ سننا تھا کہ ہم لوگ پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگے۔ ابا کو بھی ہنسی آ گئی۔ وہ بیچارے احمقوں کی طرح کبھی ہم لوگوں کا منہ دیکھتے اور کبھی ابا کا، اور خفت مٹانے کے لیے خود بھی ہنستے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد جب قہقہوں کا سلسلہ تھما تو ابا نے کہا، بھائی کاف و رادہ نہیں، کافر ادا ہے۔ اب ہم کو ان کا اصل نام بھی نہیں یاد ہے، کیونکہ اس واقعے کے بعد ان کا نام ہی کاف و رادہ پڑ گیا۔ ایک اور دلچسپ قصہ سن لو۔ واقعہ چھٹی جماعت کا ہے۔ ہم لوگ اپنے اسکول میں دوستوں کے درمیان اردو کے دقاق جانے جاتے تھے۔ ایک بار کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے لفظ توانائی آیا۔ استاد نے پوچھ لیا کہ کوئی توانائی کا معنی بتا سکتا ہے؟ ہم نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، لیکن استاد نے ہم کو جواب دینے سے روک دیا۔ ہمارے بازو میں ایک ہم جماعت بیٹھا تھا، اس نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم نے شرارتاً اس سے کہا کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، توا اور نائی ملا کر یہ لفظ بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نائی جلتے ہوئے توے پر بیٹھ جائے اور اس وقت جو کیفیت پیدا ہو اسے توانائی کہتے ہیں۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ کمبخت جواب دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ہم سے جواب ملتے ہی وہ جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔
استاد نے پہلے کلاس میں اس کی خوب تعریفیں کیں۔ دوسرے لڑکوں سے کہا کہ دیکھو یہ لڑکا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور تم لوگوں کے سروں پر الو بیٹھا ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اس کا جواب غلط ہوگا، پھر بھی اس کی تعریف یہ ہے کہ کم از کم اس نے جواب دینے کی کوشش تو کی۔ بقیہ ہم جماعت سر جھکائے بیٹھے تھے اور ہم اس کی پتلون کھینچ رہے تھے کہ میرے بھائی یہ جواب استاد کو دینے والا نہیں ہے، لیکن اس نے ہماری ایک نہیں سنی۔ مستزاد یہ کہ استاد کی تعریف نے اس کا حوصلہ دوبالا کر دیا تھا۔ اس وقت وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اور ہم اپنا سر پکڑے اس لمحے کے منتظر تھے جو نہایت متوقع تھا۔ استاد نے اس کی صفت کی اور پھر تفاخر و تحسین آمیز انداز میں اس سے کہا کہ ہاں بیٹا، بتاؤ توانائی کا کیا مطلب ہے؟ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور کہا، سر یہ لفظ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، توا اور نائی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب جلتے توے پر نائی بیٹھتا ہے اور اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے توانائی کہتے ہیں۔ اب تک استاد کے چہرے پر جو رنگ تفاخر و تحسین تھا وہ تعجب اور غصے میں تبدیل ہو چکا تھا، جسے انہوں نے ایک خفیف سی مسکراہٹ کے پردے میں چھپانے کی سیّلہ حاصل کی اور اسے اپنے قریب بلیک بورڈ کے پاس بلایا۔ اس نے حقارت آمیز نگاہ پورے کلاس روم پر ڈالی اور سینہ پھلاتے ہوئے اکڑتا ہوا بلیک بورڈ کے پاس کھڑے استاد کے نزدیک جا پہنچا۔ استاد چند لمحے کو سر جھکائے کھڑے رہے، پھر ایک کرارا جھانپڑ رسید کیا۔ استاد کا یہ رد عمل اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ اس نے اپنے گال سہلاتے ہوئے ہماری طرف دیکھا اور ہم نے ٹیبل میں اپنا سر دفن کر لیا۔ پورے کلاس روم پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ استاد نے اس سے سوال کیا، یہ بتائیے صاحبزادے، اس کیفیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ناظرین، قصہ جاری ہے۔ ریڈیو اردو کی یہ پیشکش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔